السلام علیکم ایوریون، اٹس می عامر سہیل اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل عامر سہیل جی کے. اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے دو قومی نظریے کو. آج ہم ڈسکس کریں گے ٹو نیشن تھیوری، اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کی ہسٹری. تو چلو چلتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو فرسٹ آف آل ٹو نیشن تھیوری، جسے ہم کہتے ہیں دو قومی نظریہ. جبکہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ دو قومی نظریہ یعنی دو قوموں کا جو نظریہ ہے، دو قوموں کی جو آئیڈیالوجی ہے، دو ڈفرینسز ہے، وہ کلچرل ہو، وہ ریلیجیس ہو، وہ پولیٹیکل ہو، اکنامک ہو، یہ سب چیزیں دو قومی نظریہ کے اندر ہمارے ساتھ آتی ہے. اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہے کہ 1947 سے پہلے برصغیر و پاک و ہند کے اندر دو قومیں آباد تھیں. ایک قوم کا نام تھا ہندو اور دوسرے قوم کا نام تھا مسلمان. یہ دونوں قومیں جو برصغیر فاق ہند کے اندر رہتے تھے، اور جن کے زبان، جن کی ریلیجن، جن کی دین، جس کے رسم و رواج، جس کی کلچر، جس کی اکنامک، پولیٹیکل، ساری چیزیں اس کے اندر جو تھی ڈفرینس تھی. تو اس کے اوپر ہمارے ساتھ آیا سر سید احمد خان. اس کی جو ہے 1867 کے اندر جب اردو ہندی تنازعہ ہوا، جسے ہم کہتے ہیں اردو ہندی کنٹروورسی، جب وہ شروع ہوئی تو اس کے اندر یہ سوچ آیا کہ اس کے اندر سر سید احمد خان کے اندر کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اگر آج یہ ہندو مسلمس ایک چھوٹی سی لینگویج پہ ڈیبیٹ کر رہے، تاکہ اس وقت جو ہمارے ساتھ آفیشیل لینگویج تھی وہ تھی اردو، لیکن ہندو جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہندی ہے یہ سیکنڈ لینگویج یعنی سیکنڈ آفیشیل لینگویج بنا دی جائے. کہا گی ہندوستان کی. تو اس پہ جو ہے ڈیبیٹ ہوئی، یہ بہت بڑا تنازعہ ہوا. کہا کب؟ 1867 کے اندر. اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیں ٹو نیشن تھیوری کی، تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ اٹ واز سر سید احمد خان who presented the theory of two nations in a theoretical framework in a line with the conclusion draw from the Urdu-Hindi discussion that started in the mid-19th century. Sayyid Ahmad Khan expressed that the Hindu and Muslims have two different perspectives to live together. اس اسٹیٹمنٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو یہ تنازعہ تھا 1867 کے اندر، یہ تھا اردو ہندی تنازعہ. لینگویج کے اوپر ڈیبیٹ ہوا. اس کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اگر یہ دو قومیں اگر مستقبل میں بھی ایسے رہیں گے تو یہ ترقی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ بہت زیادہ جو ہے ڈفرینٹ ڈیبیٹس آئیں گے، اور جو ہے ڈفرینٹ لڑائی جھگڑے یہ لوگ کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ تھی انگلش پیپل کے ساتھ. برصغیر و پاک و ہند کے اندر 1947 سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی. کہاں پر؟ ہندوستان پر. تو سب سے زیادہ رائٹس، جو پولیٹیکل رائٹس، اکنامک رائٹس، یہ سارے رائٹس جو تھے وہ کس کو ملتے تھے؟ یہ ملتے تھے ہندو کو. مسلمانوں کو بہت کم ملتے تھے. میں آپ کو بتانا چلوں کہ 70% رائٹس وہ ہندو کو ملتے تھے، اور یہ 30% رائٹس یہ کس کو ملتے تھے؟ یہ مسلمس کو ملتے تھے. تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس سوچ کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ جدوجہد شروع کی، یہ اسٹرگل شروع کی کہ ہمیں ایک الگ ریاست، ایک الگ ملک کی ضرورت ہے، جہاں پر ہم ایک فریڈم جو ہے بنائیں، ایک فریڈم آزادی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ریلیجن کے ساتھ، کلچر کے ساتھ، ایک اچھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. کیونکہ اب سب نے یہ اسٹڈی کیا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر جو انگریزوں کی حکومت تھی مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا کرتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے کم رائٹس، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 30% رائٹس تو یہ مسلمانوں کو دی جاتی تھی. وہ اگر پولیٹیکل رائٹس ہو، اکنامک رائٹس ہو، اور ریلیجیس رائٹس ہو، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو بہت کم ملتی تھی. جابس کے اندر تو کبھی بھی جابس بہت لیس اماؤنٹ کے اندر ملتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل رائٹس تھے وہ بہت کم ملتے تھے. مسلمانوں کو بہت کم نشستیں ملتی تھیں. کہاں پر؟ پولیٹیکل رائٹس کے اندر. حکومت کے اندر جو ہے مسلمانوں کو بہت کم سیٹس ملتی تھی. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری کیا چیز ہے؟ اگر آپ اس پیراگراف کو دیکھیں کہ the two nation theory is the basis
of the creation of Pakistan, the two-nation theory in its simplest way means that the cultural, political, religious, economic and social dissimilarities between the two major communities, Hindus and Muslims of subcontinent. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلچرل، ریلیجیس، اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، یہ ساری چیزیں ڈفرینسز یہ ٹو نیشن تھیوری اس چیز پہ بیسڈ تھی. سر سید احمد خان نے اسے 1888 کے اندر، جب 1867 کے اندر اردو ہندی تنازع ہوا، اس کے بعد یہ تھنکنگ شروع ہوئی اور 1888 کے اندر یہ ایک نظریہ، ایک تھیوری پیش کی گئی کہ مسلمان اور ہندو یہ دو ڈفرینٹ نیشنز ہیں، دو ڈفرینٹ جو ہے قومیں ہیں، اس کو الگ کرنا ضروری ہے تاکہ ایک دو ملک اس کے اندر بن جائے اور ہم فریڈم جو ہے کیا کریں، کریٹ کر سکیں. اس کے بعد بڑے بڑے نام، لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال جس نے خواب دیکھا تھا کس کا، پاکستان کی کریشن کا. ان سب لوگوں نے مل کر اسٹرگل شروع کی اور اسٹرگل کے اندر پھر 14 اگست 1947 کے اندر ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا. پھر 15 اگست 1947 کے اندر انڈیا کو آزادی ملی. ایک دن کی جو ہے ڈفرینسز ہے، پاکستان ایک دن پہلے، ہندوستان ایک دن بعد. سو دس از دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ٹو نیشن تھیوری یہ جو تھی 5 چیزوں پہ بیسڈ تھی. آپ کو میں نے بتایا، the first thing is cultural, the second thing is political, the third thing is religious, the fourth thing is economic and the fifth thing is social. یہ 5 ڈفرینسز بہت زیادہ مین تھے. کس کے درمیان؟ ہندو اور مسلمس کے درمیان. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ابھی اتنی بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں ان دو قوموں کے درمیان جو کہ الگ الگ نیشنز میں رہتے ہیں. ابھی اگر یہ کٹے رہتے تو کیا ہوتا. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس وقت کی جو تھنکنگ تھی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان، یہ 4 جو بیسٹ لیڈرشپ تھی اس وقت، بیسٹ لیڈر تھے، اور اس سب نے مل کے پاکستان کو ایک فریڈم دیا، ایک آزاد ملک ہمیں ملا. آج جس آزاد ملک کے اندر ہم رہ رہے اور ایک ریلیجن کے ساتھ، ایک کلچر کے ساتھ، ایک سوشل جو ڈفرینسز تھے وہ ختم ہوئے کیونکہ ہم سب آپ مسلمان ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے ملک کے اندر جو ہے ایک فریڈم جو ہے کریٹ کریں اور اپنے ملک کو آگے بڑھائے، اپنے ملک کو سپورٹ کریں. سو دس از دا ویری امپورٹنٹ کہ اپنے ملک کو اگر آپ سپورٹ کریں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ پاکستان زندہ باد. اور تھینک یو ویری مچ. اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے پروموٹ کریں. تھینک یو.